اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً سب آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ ہم بھی خیریت کے ساتھ ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میڈیا کو ہم اکثر سمجھتے تھے، میں اپنے تک جو میرا خیال تھا کہ یہ کوئی اتنی یوزفل چیز نہیں ہے، یا جیسے اپنی لائف گزری تھی کہ کوئی یوٹیوب کا نہیں پتہ تھا، کسی انسٹاگرام فیس بک وغیرہ پہ کوئی پتہ ہی نہیں تھا مجھے ٹوٹلی۔ تھوڑا بہت میرے بچوں نے مجھے تھوڑا سا ایک ٹائم پہ دلوایا تھا، لیکن اس وقت بھی اپنی لائف ایسی تھی کہ نہیں انٹرسٹ پیدا ہوا۔ لیکن جب مجھ پر یہ صدمہ آیا تو اس کے دوران میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو بہت ہمارے نامور اسکالر، اور مولانا اسحاق مدنی صاحب، ان کے لیکچرز سنے۔ ان سے میرے دل کو اتنی تسلی اور سکون ہوا کہ ہمارا رب کتنا مہربان اور رحمان اور رحیم ہے، دنیا میں رحمان اور آخرت میں رحیم ہے۔ وہ انشاءاللہ اس کی کوئی مصلحت ہوتی ہے اور اس کا وہ اپنے بندوں کے اوپر ان کی بس میں ان سے مجھے بہت حوصلہ ملا، ان کے بیانات اور ان کے سن کے۔ ابھی بھی میں صبح جب بریک فاسٹ کے لیے بیٹھتی ہوں تو میں ضرور تھوڑا سا ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کا یا مولانا اسحاق مدنی کا سنتی ہوں، کیونکہ ویسے یہ اپنے اپنے نظریات ہیں یا اپنے ایک فالوئنگ کا آپ کا ایک اپنا مائنڈ ہوتا ہے سیٹ۔ میں جہاں سے بھی مجھے کوئی اچھی بات سننے کو ملے میں اس کو ضرور سنتی ہوں، جس میں ہماری اصلاح ہو۔ اور یہ ہمیں یہ بیسکلی سوچنا ہے کہ ہم ایک نبی کی امتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کی امت میں سے جو بھی بندہ ہمیں سیدھا راستہ یا جو ہمیں ایسی بات بتائے جو ہمارے مذہب میں میانہ روی کی ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ مجھے کہیں سے بھی کسی بھی مکتبہ فکر میں سے بھی کوئی ایسی بات سننے کو ملے جو ہمارے مذہب کا روشن پہلو ہمیں دکھاتی ہے، میں ضرور اس کو فالو کرتی ہوں۔ اور میری درخواست ہے کہ آپ بھی اس چیز کو اپنائیں اور کسی کے دکھی دل کا سہارا بنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ اگر میری ان باتوں سے کسی کے دکھ میں کوئی کمی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے، اور مجھے بھی ہمت اور حوصلہ دے کہ میں اپنے جو میرے بہن بھائیوں نے میرے لیے کوشش کی ہے کہ میں ایک شیل کے اندر بند نہ ہو جاؤں یا ایک میں اس میں ڈپریشن میں نہ چلی جاؤں، تو میں اس میں سے نکلوں۔ اگر انہوں نے میرے ساتھ خلوص نیت سے کوشش کی ہے تو میں بھی اپنی پوری کوشش کر کے اس میں سے نکلنے کی کوشش کروں، کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی ہارٹ کے پیشنٹ ہیں۔ مجھے ان کا بھی خیال کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس اپنے ماحول کو اپنے اندر ہی رکھنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں حوصلہ اور صبر اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم آداب دعا کا ذکر کریں گے کہ دعا کرنے کے کیا آداب ہیں۔ بعض ارکان ہیں، بعض شرائط ہیں، بعض کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور بعض کے اختیار کرنے سے روکا گیا ہے۔ وہ آداب یہ ہیں: کھانے پینے، لباس اور کاروبار میں حرام سے بچنا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے اخلاص، دعا سے پہلے نیک عمل کرنا اور سختی میں اس عمل کو یاد کرنا، یعنی نیک اعمال کے وسیلہ سے سختی کے وقت دعا مانگنا، پاک اور صاف رہنا، باوضو رہنا، قبلہ رخ ہونا، دعا سے پہلے نماز صلاۃ الحاجات پڑھنا، دو زانوں بیٹھنا، دعا کے اول و آخر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اول و آخر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا، ہاتھوں کو پھیلانا، ہاتھوں کو اٹھانا، ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا، ہاتھوں کو کھول کر رکھنا، آداب و احترام سے دعا کرنا، عاجزی اختیار کرنا، گڑ گڑا کر دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک اور بلند مرتبہ صفات کے ساتھ سوال کرنا، الفاظ کی ادائیگی اور دعا مانگنے کے انداز میں بناوٹ سے بچنا، بے تکلف خوش الہانی نہ کرنا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے جو پیارے نام ہیں ان کے ناموں کا وسیلہ مانگنا، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے کلمات خفیہ اپنے جن کا صرف اللہ کو علم ہے ان کے ذریعے دعا مانگنا، یہ سب چیزیں دعا کے آداب میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے اور دکھاوا نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کل ہمارے بہت سے بہن بھائی عمرے پہ جا رہے ہیں اور عمرے کے وہاں پہ حاضری بھی ہوئی ہے ان کی، تو اس کے میں مقامات قبولیت کا بھی تھوڑا سا ذکر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ویسے تو جہاں پہ بھی آپ اللہ کو پکاریں اللہ تعالیٰ ہماری آواز ہماری دعا سنتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے جس نے میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اس میں جو بیت اللہ شریف میں طواف کی جگہ، ملتزم کے پاس، مزاب رحمت کے نیچے، بیت اللہ شریف کے اندر آب زمزم کے پاس،
صفا اور مروہ پر، صحیح دوڑنے کی جگہ یعنی صفا اور مروہ کے درمیان جہاں 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ یہ قبولیت کی جگہ ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے حاجی کی دعا کو قبول ضرور فرماتے ہیں، اور بے شک وہ دعائیں سننے والا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی میری دعاؤں میں بھی قبولیت، خیر و برکت کی کرے۔ میرے تمام مومن مومنات، مسلمین مسلمات، مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت کے دروازے کھولے اور رحمت اور برکتوں کے دروازے کھولے، آمین یا رب العالمین۔ میرے میاں صاحب بہت زیادہ اپنا وزن کم کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں اپنی جو بھی باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ان کے لیے ایک میں بالکل ایسا پازیٹیو اپنا چہرہ یا اپنا رویہ کروں گی تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو دنیا کی طرف واپس لائیں، تاکہ یہ ضروری ہے ان کی ہیلتھ کے لیے بھی، اور مجھے آپ کی مدد اس میں چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے حوصلہ دے، اور مجھے ایک یہ میں نے اپنا دل کی باتیں کرنے کے لیے ایک قسم کا میں نے یہ ذریعہ بنایا ہے اس کو۔ تو آج میں نے بنائی ہے دیسی پنجابی سٹائل کی مونگ ثابت اور چنے کی دال، بالکل کم نمک مرچ والی، اور میں نے کہا ذرا پراٹھے سے ان کی خاطر کرتے ہیں۔ یہ کھانا میں انشاءاللہ بناتی ہوں، تو یہ ہم اپنے باہر ہمارے بھائی ہوتے ہیں ہیلپرز، جو ان میں سے کچھ پردیس سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو ہم دیتے ہیں ان کو، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں کہ اللہ۔ میں آج آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں کہ میں کیوں اس طرف آئی ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا میرے مائنڈ میں یہ ہوا ہے کہ مجھے تھوڑا سا یہ شوق بھی پیدا ہوا ہے کہ میں کوئی چیز بھی مسنون کتاب میں سے پڑھوں، جس کا میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں پڑھوں اور میرے ساتھ میرے اور بہن بھائی بھی شیئر کریں، کیونکہ مجھے جب یہ کہا گیا کہ اپنے آپ کو کسی بزی کروں، کسی بھی اس طرح اپنا کروں، تو میں نے ایک عربی لغات کا بھی کورس کرنے کی کوشش کی، اور میں اس میں ہوں انٹر، میں اس کو جوائن کیا ہوا ہے۔ شروع میں کافی کلاسز میں مطلب میں ایکٹیویٹی اس میں تھی، حصہ لے رہی تھی، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا تو مجھے لگا کہ میرے لیے وہ مشکل اس لیے ہو رہا ہے کہ کافی عرصے سے میں ان ٹچ نہیں تھی، تو اس میں بھی میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں، تو دعا کریے گا کہ مجھے اس میں بھی کامیابی ملے، اور انشاءاللہ میں پھر آپ کو بھی اس کا ضرور بتاؤں گی کہ میرا کیا رزلٹ رہا ہے۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ اس میں مجھے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ایک یوٹیوب فیملی بن جاتی ہے، اس میں بات چیت کر کے تھوڑا میرا بھی دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، اور میں بھی اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہوں کہ زندگی میں انسان تھوڑا سا ٹائم بھی اگر ایسے کام کے لیے لگا دے تو انشاءاللہ وہ ایک نیک عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس سبب کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تو ہی ہے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ایک بے نیاز ہے، نہ اس کی اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے کوئی برابر ہے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الی آخر۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کس سبب کہ تو ہی اللہ ہے اور اللہ بے نیاز ہے، آخر تک جس سے پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ بہت بڑا نام ہے جس کے ساتھ دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔
اللہ اگر اس کے ساتھ کچھ مانگا جائے تو عطا کیا جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ ان میں گمان کیا جاتا ہے کہ اسم اعظم ہے، اور ان ناموں کے طفیل سے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں خیر، عافیت، برکت اور سلامتی اور قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔